اور وہ کمائی کر کے ایک سائڈ پہ چلے گئے. پہلے یہ مافیا سمگلنگ کر کے اب امپورٹ کر کے. سب سے بڑا جو نقصان ہے ملک کا وہ نقصان یہ ہے کہ گندم کے رقبے کے اوپر آپ کی دو بڑی فصلیں آنی ہیں, ایک کپاس اور چاول. جب گندم کے کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اگلی فصلوں پہ انویسٹمنٹ کیسے کرے گا؟ میں آپ کو عرض کرتا چلوں, ہم نے ہر چیز بلیک میں خریدی, ڈی اے پی, یوریا. صرف یوریا میں گندم کے اوپر ہم نے 150 ارب روپیہ اصل قیمت سے زیادہ ادا کیا ہے. کیا ریاست نہیں تھی اس وقت؟ ریاست کی کوئی ریٹ نہیں تھی کاشتکار کے لیے. کیا کاشتکار کا تحفظ نہیں کرنا تھا؟ آج بھی یوریا بلیک میں ہے, آج جبکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. وجہ جو اوپر بیٹھے ہیں فیصلے ہی نہیں کرتے, صحیح فیصلے ہی نہیں کرتے. آپ یقین کر لیں کہ یوریا کے 5 ریٹ ہیں آج بھی ایک ہی چیز کے. جب پتہ چلا یہ مختلف پلانٹوں کا ریٹ ہی مختلف ہے, کہ گیس کا ریٹ مختلف ہے. مارا کون گیا؟ کاشتکار. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو بن جاتا ہے. سپلائی کس نے پوری کرنی ہے؟ حکومت نے کرنی ہے, کیونکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. آج کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے, نہ کھیت کے حالات اچھے, نہ اس کے بچوں کی صحت کے حالات اچھے, نہ تعلیم کے حالات اچھے. میں کاشتکار کے گھر کی حالت میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی بری اس وقت حالت میں گزر رہا ہے. کیونکہ جب گندم آتی ہے صرف کاشتکار نہیں بلکہ ارد گرد کے قصبے, ارد گرد کے شہر, وہ جب گندم بیچتا ہے اس سے وہ سارا سرکل چلتا ہے سب کا, چاہے وہ دکاندار ہے, چاہے کوئی موٹر سائیکلیں بیچتا ہے, چاہے کوئی سائیکل بیچتا ہے, تمام کاروبار اسی کاشتکار کے سر پہ چلتا ہے. اسے وجہ یہ ہے کہ کاشتکار ایک سال میں 20 ارب روپے کی پروڈیوس پیدا کرتا ہے اور وہ پیسہ یہیں اپنے ملک میں انویسٹ کرتا ہے. 20,000 ارب, 20,000 ارب ڈالر نہیں, 20,000 ارب وہ کرتا ہے. کیونکہ کاشتکار اپنا پیسہ باہر لے کے نہیں جاتا. کاشتکار تو محب وطن ہے. کاشتکار اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. کاشتکار کا جینا پاکستان میں, مرنا پاکستان میں, اس کی اولاد ادھر, جائیداد ادھر, تعلیم ادھر, صحت ادھر, اس کا ایمان بھی ادھر پاکستان میں ہے. اسی لیے کاشتکار ہر وقت اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس امپورٹ کی انکوائری ہو گئی ہے. آج سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر کوثر عبداللہ کا ARY پہ بیان چلا ہے ان کا, انہوں نے قبول کیا ہے. آج یہ کہا ہے کہ جی سمری میرے آنے سے پہلے موو ہو چکی تھی. انہوں نے کہا ہے آج ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ اس کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک وفاقی وزیر, ایک پروفیسر, ایک انتہائی پڑھا لکھا شریف آدمی, آج اس نے آ کے میڈیا کے سامنے, کیونکہ پہلے وہ سری لنکا گئے ہوئے تھے, واپس آئے, آج انہوں نے, تو میرا خیال میں اب ہونا یہ چاہیے کہ ان کرداروں کو پھانسی لگنی چاہیے. کیونکہ کاشتکاروں کا معاشی قتل ہوا, 6 کروڑ کاشتکاروں کا پاکستان میں. کاشتکاروں کے گھر کی حالت تو جا کے دیکھیں. جو گندم لے کے کھیت پہ بیٹھا, کیا اسے رات کو نیند آتی ہے؟ پھر پنجاب والوں نے کیا کیا؟ میں ملا ہوں چیف منسٹر پنجاب سے, میں وفاق میں واقع فیڈرل منسٹر سب سے میں ملا ہوں, میں ہر ایک سے ملا ہوں جا کے, میں ہر ایک کو جا کے اپنی رودات سنائی ہے, میں ہر ایک کے جا کے ریکویسٹ کی ہے. میں نے جا کے, میرا ذاتی مسئلہ نہیں تھا, میں آپ کو عرض کر دوں, یہ میرے ملک کا مسئلہ تھا. میں نے جا کے کہا ہے کہ ہم نے سبق نہیں سیکھا کہ 1.5 سال پہلے ہم نے 24 خواتین آٹے کی لائنوں میں شہید کروائیں. ہم وہ وقت بھول گئے ہیں, ہم وہ وقت بھول گئے ہیں جب گندم ہمارے پاس ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے. اگر کاشتکار نے محنت کی ہے, کاشتکار نے دیکھا ہے کہ میری مائیں بہنیں آٹے کی لائنوں میں شہید ہو رہی ہیں, اس نے محنت کی, اسٹرگل کی, آج تو کاشتکار کو یہ حق دیتے کہ وہ آج بیساکھی بناتا جتنی پیداوار ہو رہی ہے الحمدللہ. سب کو کیا ان کو پتہ نہیں تھا اس وقت کہ 8% زیادہ کاشت ہوئی ہے؟ کیا دسمبر میں پتہ نہیں چل گیا تھا بمپر کراپ آ رہی ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود صرف کرپشن کی خاطر 6 کروڑ کاشتکاروں کو ذبح کر دیا انہوں نے. تو اس لیے ہم مجبور ہو کے, آپ یقین کر لیں کہ کبھی احتجاج کے لیے ایسے دل نہیں کرتا. روڈ بلاک کرنا مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی شہری کا اگر میں روڈ بلاک کروں, یقین کر لیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت.
کیونکہ میں بھی انسان ہوں, ہم کاشتکار بھی انسان ہیں. ٹھیک ہے, یہ معاشرہ ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کر رہا. یہ معاشرہ ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو, گوشت ہو, سبزی ہو, کپاس ہو, گندم ہو, فروٹ ہو, سبزی ہو, کوئی چیز ہو, اس کو پینڈو اور گوار کا لقب دیا جاتا ہے. معاشرے میں جو اس کی اہمیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. غریب ہو, امیر ہو, کلرک ہو, چوکیدار ہو, کوئی بھی ہو, کون ہر چیز پیدا کر کے اس کی دہلیز تک پہنچاتا ہے؟ کاشتکار ہی ہے وہ. اور کاشتکار سے بڑا, میں پہلے عرض کیا کہ اس سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے. میں نے اپنے تمام پاکستان کے مختلف تنظیموں سے, میں نے کسان بچاؤ تحریک سے, پاکستان کسان فاؤنڈیشن سے, فیب سے, میں نے سب سے مشاورت کے بعد ہم نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم فوری طور پہ احتجاج پہ آ جائیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس احتجاج اپنی ذات کے لیے نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, پاکستان کی زراعت کو بچانے کے لیے. کیونکہ اب جو حالات ہو چکے ہیں, یا تو ہم پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم آلریڈی ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود قدرت نے ہمیں وہ تمام نوازشیں ہم پہ کی ہیں کہ دریا ہمارے پاس, سمندر ہمارے پاس, جنگلات ہمارے پاس, میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس, روہی ہمارے پاس, چولستان ہمارے پاس, تھر ہمارے پاس, ہر چیز ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. وجہ یہ پالیسی میکر, انہوں نے زراعت کو ترقی کرنے ہی نہیں دی. جس ملک میں زراعت کا بجٹ ایگریکلچر کی GDP کا 0.18 ہو, وہ ترقی خاک ہوگی. جہاں پہ ریسرچ نہ ہو, جہاں پہ سارا سیڈ باہر سے امپورٹڈ آئے. حالانکہ ہم تو آج, اب آپ یہ دیکھیں نا, جب پاکستان بنا ہے تو 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے, پاکستان کے حصے میں آئے, 13 اضلاع بھارت کے حصے میں گئے. آج وہ 13 اضلاع 150 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں. ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, کپاس ہو, دالیں ہو, ایڈیبل آئل ہو, کئی دفعہ گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں. یہ تو اس دفعہ قدرت نے مہربانی کی. تو ہم 10 تاریخ کو بعد نماز جمعہ ہم ملتان سے احتجاج شروع کر رہے ہیں, اور یہ احتجاج پورے پاکستان میں جائے گا. اور ملتان سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا. ہم ہزاروں کاشتکاروں کی صورت میں آئیں گے. یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ سینکڑوں والا احتجاج نہیں ہوگا. ہزاروں کے حساب سے کاشتکار آئیں گے, سینکڑوں ٹریکٹر ٹرالیاں بھی ہوں گی, جانور بھی ساتھ ہوں گے, بھیڑے بکری بچے بھی ساتھ ہوں گے, خواتین بھی ساتھ ہوں گی. اور سب سے پہلے جو اس وقت حالت ہو چکی ہے, ہم علامتی طور پہ نماز جنازہ ادا کریں گے زراعت کا, اور اس کے بعد سارے اضلاع مل کے لاہور جا کے اس کی کولخانی پڑھائیں گے. پھر ہم ہمارا مقصد ہے احساس دلوانا کہ زراعت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. آپ کی پچھلے سال کی ٹوٹل جو امپورٹ 80 بلین ڈالر کی تھی, آپ کی ایکسپورٹ تھی 31.5 بلین ڈالر کی, اور 31.5 بلین ڈالر میں ایکسپورٹ میں 20 بلین ڈالر صرف کپاس کا حصہ تھا, 2.5 بلین ڈالر چاول کا حصہ تھا, باقی چیزیں ملا کے 2 بلین اور. یعنی اٹ مینز کہ آپ کے پاس تو زراعت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اگر زراعت پہ ہم اس کی ترقی نہیں دیکھیں گے, ترقی نہیں کریں گے زراعت میں, اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, کیا دنیا میں 25 سالہ سسٹم نہیں ہے؟ 25 سالہ پالیسی بنتی ہے. یہاں پہ کاشتکار جاتا ہے, یوریا لینے کے لائنوں میں لگتا ہے, اس کی تذلیل کی جاتی ہے. آج میں کہنا حق بجانب ہوگا کہ آج ہمارا یہ کاروبار زراعت پاکستان میں نہ باعزت ہے نہ منافع بخش ہے. آج ہمارا کاروبار, یقین کر لیں, ہم بہت پریشان ہیں اس وقت. آپ یقین کر لیں کہ میں لوگوں کے جذبات آپ تک کیسے پہنچاؤں, جو مجھے کاشتکاروں کی کالز آتی ہیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میرا دل تھا کہ ہم احتجاج نہ کریں, ہم ویسے منا لیں. ہر جا کے دروازہ کھڑکایا ہے. میری گزارش ہے کہ ہمارا احتجاج میں ہمارے ساتھ سول سوسائٹی ساتھ ہو. میری ریکویسٹ ہے کہ تمام میڈیا سے لوگ, آپ بھی کھانا کھاتے ہیں روز, آپ بھی کسی کاشتکار کے بیٹے ہوں گے, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں وکلاء سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں علماء سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں اپنے طالب علم بھائیوں, بیٹوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں تاجروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آئیں
ایک سوسائٹی بن کے ہم اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں. انڈیا میں اگر کاشتکاروں نے احتجاج کیا تو 3 دن ان کو نرسوں نے بھی کھانا دیا, انجینئرز نے دیا, ڈاکٹرز نے دیا, سول سوسائٹی نے دیا. پاکستان میں آج تک ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا. میں آپ کو واضح بتا دوں, ہم لاہور جا کے بیٹھے ہیں, اسلام آباد جا کے بیٹھے ہیں, لیکن ہماری سول سوسائٹی کو, ہمارے شرفاء کو آج تک ایک گلاس پانی پلانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. میں اس دفعہ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں, ہمیں پانی نہ پلائیں, ہمیں کچھ نہ کھلائیں, ہم اپنے گھر سے کھا لیں گے, لیکن ہمارا ساتھ تو دیں اگر ہم حق پہ ہے تو, اگر ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں تو. اور ہمارا احتجاج انتہائی پرامن ہوگا, یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں. ہم ایسا احتجاج نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ اس پہ تنگ ہو, ہم اپنے بھائیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے, لیکن اب کیا کریں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. مجھے بتا دیں کہ کون سا دروازہ ہے جو میں نے جا کے نوک نہیں کیا. میں نے آرمی چیف کو بھی اپلیکیشن دیا, میں نے وزیر اعظم کو بھی دیا, میں نے ڈی جی ایس آئی ایف کو بھی دیا, میں نے فائنانس منسٹر کو بھی دیا, میں نے فیڈرل منسٹر فوڈ سیکورٹی کو بھی دیا, اور میں کس کے پاس جاؤں؟ اور میرے پاس کون سا دروازہ باقی رہ گیا ہے؟ اور دروازہ کون سا ہے میرے پاس؟ سول سوسائٹی. عوام اپنے بھائیوں کے پاس آئیں, میرے ساتھ مل کے 10 تاریخ کو ہم اس احتجاج کا آغاز کریں ملتان سے, اور انشاءاللہ یہ ایک ایسا آغاز ہوگا. میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں کاشتکاروں کے اس وقت جو میں نبض دیکھ رہا ہوں ان کی, تو میری امید سے وہ کہیں زیادہ ہوں گے